کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اگر وہ اللہ پہ نظر رکھتا ہے. تو آپ کی تو اتنی بڑی تکلیف ہے, آپ اس پہ صبر کریں, اللہ سے اچھی امید لگائیں, تو یہ آپ کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ تو فضیلت کی بات ہے. لیکن میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو, کیونکہ ہماری ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, کڈنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی, کینسر کے اسپیشلسٹ. جب انسان فیمس ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات, اور پھر جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان سے مجھے ویسے ہی تھوڑی مناسبت ہوتی ہے, گپ شپ لگاتا ہوں ان سے, مجھے دوستی ہو جاتی ہے ان سے. اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں. چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا, جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے. بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردہ, سمجھتے ہو, بہت ڈھیٹ آرگن ہے, یہ جلدی خراب نہیں ہوتا. بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ. جیسے یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, ہارٹ اٹیک, کولیسٹرول بڑھ گیا, رگیں وہ تنگ ہو گئیں, چربی آ گئی, ہارٹ اٹیک ہوا. یہ ہارٹ اٹیک اتنی آرام سے نہیں ہوتا. 15 سال سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی رگیں تنگ ہونا شروع, ان میں کولیسٹرول جمنا شروع. 15 سال قدرت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تیرا دل کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے, ابھی ہم ہارٹ اٹیک نہیں, 15 سال تیرے پاس ٹائم ہے, تو انسان کا بچہ بن جا, یہ پراٹھے کھانا چھوڑ دے. اللہ معاف فرمائے گی, تو میں بھی کھاتا ہوں. تو خیر, 15 سال دل کے ساتھ غلط ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, آپ اپنا کولیسٹرول لیول چیک نہیں کرتے, آپ کی توند نکل رہی ہے, آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, کھائے جا رہے ہو. 15 سال بدتمیزی والی لائف گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور دل آپ کا کہتا ہے بھائی اب میں, معاملہ میرے برداشت سے باہر ہے, تو انسان کا بچہ بنے گا نہیں, تو نکل پتلی گلی سے, چل شاباش. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا بیٹھے ٹھا یوں, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کیسز کم ہیں. وہ ڈاکٹر لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے کوئی کرنٹ آ رہا ہے دل کی طرف, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ٹھا, وہ خود ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا. اچھے صحت مند لوگ جن کی میڈیکل رپورٹیں بالکل 100% صحیح تھیں, بیٹھے بیٹھے اٹیک سے مر جاتے ہیں, وہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے نا, وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے. نارملی جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں, تو وہ, یہ آخری بات ہے بس, اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ پرچیاں پھر بعد میں دیں, بہت لمبی بات ہو گئی ہے نا. تو نارملی جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ایک دم نہیں ہوتا, کیونکہ چربی جمنا شروع ہوتی ہے, چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے آپ کی رگوں میں, تو وہ 15 سال سے جم رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور آپ پھوڑے جا رہے ہیں, پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہیں, اور گھی بھی پھوڑ رہے ہیں, اور دیسی گھی بھی نہیں, یہ آئل پھوڑتے جا رہے ہیں, اور پھر رات کو 12 بجے آپ پھوڑ پھاڑ کے لیٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سو جاتے ہیں آپ. ایکسرسائز نہیں ہے, واکنگ نہیں ہے, فاسٹنگ نہیں ہے, جو بھوکا رہنا, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی لائف میں. 15 سال تک قدرت آپ کو مہلت دیتی ہے. اس کے بعد دل تو ایسی زبردست مشین ہے, ماں کے پیٹ میں جس دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے 70 سال تک دھڑکتا رہے. ایسی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی ہے. بہت پاورفل اللہ نے یہ آرگن دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی لوگ اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں. گردے کیوں نہیں دے دیتے, پھیپھڑے کیوں نہیں دے دیتے, دل کیوں دیتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دل. اور آج کل صرف دینے کی باتیں کرتے ہیں, دیتا ویتا کوئی نہیں, ذہن میں رکھنا. تو بہت پاورفل اللہ نے بنایا. اسی طرح ڈاکٹر جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے ہم نے سنا کہ جو ہمارا کڈنی ہے نا, گردے, یہ کمزور آرگن نہیں ہے, یہ بہت پاورفل ہے. اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناش نہیں کرتے نا, یہ خراب نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ قدرت کی طرف سے کچھ ہو جائے, وہ تو ایک بالکل ہی, وہ تو ہمارے ایک بہاری دوست تھے, کہتے تھے جب شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کتے کی پہنچ نہیں, سیڑھیاں لگا کے چڑھ جاتا ہے, کتا کاٹ کے واپس آ جاتا ہے. تو جب قدرت کی طرف سے ہی ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. میں اتنی باتیں کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے میں ٹائم ہو جاؤں, لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے, آج خود ہی ٹائم ہو گئے, گردے خراب ہو گئے, دل خراب ہو گئے. بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, سمجھ رہے ہو. لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنی صحت کا ہم خیال کریں. ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کڈنی خراب ہو رہے ہیں,
ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, برین ہیمریج ہو رہا ہے, تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی. ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں. ابھی میں نے نادر علی کو انٹرویو دیا نا, میں بہت باریک آ رہا ہوں اس انٹرویو میں. نادر علی بھی کہہ رہے یار آپ پہلے تو تھوڑے موٹے تھے, اتنے باریک کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا شکر ادا کرو, موٹے نہیں ہو رہے, کیا ہو رہے ہیں, باریک ہو رہے ہیں. تو اچھا ہے وزن نہیں بڑھ رہا, یہ خوشی کی بات ہے, یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے. 40 سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ جتنا کھانا پھوڑنا 40 سال تک, وہ بھی اعتدال سے, ایسا نہیں کہ اس میں پھوڑا جا رہا ہے, پھر بھی 40 سال میں گزارا ہو جاتا ہے. اب تو 40 سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. تو بچپن سے ہی صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو. تو آپ نے کم سے کم 40 سال کے بعد یہ کرنا ہے. اپنا لپڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے کہ کولیسٹرول آپ کا کتنا ہے, ایچ ڈی ایل اور باقی جتنی کولیسٹرول کی قسمیں, وہ ساری رپورٹ آ جاتی ہے. کسی اچھی لیب سے کروائیں, سمجھ رہے ہو نا, یہ لازمی کروا لیں. اور بعض ڈاکٹر منع کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, نہ کروائیں آپ ٹیسٹ. آپ یہ دیکھیں توند نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی, بس اتنا ٹیسٹ کروا لیں. اگر اس کی نہ کروائیں آپ کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے وہمی ہو جاتا ہے, وہ خیر ڈاکٹروں کا ہی اختلاف ہے اس میں. لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا پیٹ نکلنا اس کی علامت کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا, اب جو پھاڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے, فیٹ. اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے. اسی فیٹ سے, اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر 90% اس کی وجہ کیا ہے, وزن کا بڑھنا. وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن. دوسرا, اسی سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے, اسی سے شوگر, اسی سے بلڈ پریشر. اور گردوں کی واٹ لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا, تو شوگر اور کس سے, بلڈ پریشر سے. کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں, اور جب شوگر ہوتی ہے تو وہ شوگر جمنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آدمی ڈائلسس پہ آ جاتا ہے. تو اپنے